آپ کے سامنے بات آئی تھی، اب یہاں سے مسلسل احکام کی بات ہوگی ہے نا. آپ شریعت اسلامیہ کے اندر جو اللہ کا حکم ہے، اور شروع میں آپ کے سامنے بات آئی تھی قرآن کا جو نزول ہے، قرآن جو نازل ہوا ہے مکی اور مدنی اعتبار سے ہے نا. بعض صورت مکی ہے اور بعض صورت مدنی ہے. تو جو مکی صورت ہے اور مکی مدنی سے مراد ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی عام طور سے وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو مکی صورتوں میں خاص طور سے ایمانیات، توحید، رسالت اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے نا، یعنی ایمان بنایا گیا شروع میں. ٹھیک ہے. اور جب ایمان بن گیا تو مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام ہے. نماز کا حکم ہو رہا ہے، پردے کا حکم ہے، شراب کی حرمت ہے، سود کی حرمت ہے، روزہ کی فرضیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت ہے نا. یہ تمام طرح کی چیزیں تو ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ ہے، اور مسلسل احکام یعنی کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے مسلسل چیزیں آئیں. پچھلے ہفتہ بات چل رہی تھی روزے کے تعلق سے نا، کہ تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور روزہ ایام معدودات چند دن کا ہے. تم میں سے جو مریض ہو، سفر میں ہو، اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں سے باتیں آئی تھیں. اور اس میں ایک بات جو بتانی تھی کہ شروع میں روزے کے اندر یہ تھا کہ مطلب آپ روزہ رکھیں، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا یہ چھوٹ تھی، روزہ رکھ لیں، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو روزے کا فدیہ نکال دیں، یہ چھوٹ تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا تھا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. چھوٹ تو دی گئی تھی پہلے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ روزہ رکھ لینا ہی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگلی آیت نمبر 185 میں پھر اس حکم کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا. یعنی یہ جو چھوٹ تھی یا تو روزہ رکھیں یا تو فدیہ دیں، اس چھوٹ کو ختم کر دیا گیا. اب بعد میں حکم کیا ہو گیا کہ روزہ ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. توجہ رکھیے گا ادھر ہے نا، جڑ کر کے رہیے ذرا ہم سے. یہ جو آیت شہد رمضان جو بھی آپ کے سامنے، اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے، پھر بات کھلتی چلی جائے گی آپ کے سامنے. شہد رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ، اچھا ہٹا دیے، شکریہ. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، اب یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ھدی للناس، لوگوں کے ہدایت کا سامان ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور وبینات من الھدی، سیدھے راستے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے قرآن بہت واضح. انظر کیا ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ بیٹھو آرام سے، پیارے پیار محبت سے آتے ہو، بیٹھو. ہفتہ میں تو ڈسٹرب مت کیجیے اللہ کے واسطے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وبینات من الھدی والفرقان، اور پھر قرآن کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بھی ہے، اور ہدایت کو بہت بینات، واضح وضاحت کے ساتھ قرآن نے واضح کر دیا. والفرقان، اور حق و باطل، فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے. رمضان اپنے آپ میں بڑا ہی خوبی والا، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اور مزید اس کی حرمت اور اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اسی مقدس مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا. اور قرآن کا نزول بعین طور پر کہ قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی بار میں نازل کر دیا گیا. پھر آسمانی دنیا سے زمین پر جیسی ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نازل فرماتے رہے، ہے نا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کی مدت میں مکمل قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. تو یہاں جو مطلق ہے نا کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ اس کو لایا گیا، اور پھر وہاں سے بقدر ضرورت محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے ذریعہ قرآن اترتا گیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو، اس مہینے کو پالے، فلیصم، چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. ٹھیک ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہاں اگر کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے کی گنتی پورا کرے، یعنی کہ روزہ رکھ لے.
دیکھیے اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں ایک چیز تھی نا، ایک چھوٹ جو تھی، جس میں اس آیت کے اندر اس چھوٹ کو ختم کر دیا گیا، ففدیۃ، کہ فدیہ نکال لیا کر، یا تو روزہ رکھے یا تو فدیہ نکالے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس آیت میں بات کیا آ گئی کہ نہیں، اب روزہ ہی رکھنا ہے، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن دو چھوٹ جو اس آیت میں پہلے بھی تھی کہ اگر کوئی بیمار ہے اور حالت سفر میں، تو اس چھوٹ کو باقی رکھا گیا، اگر کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں۔ لیکن یہاں پر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، بیمار سے مراد آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ایسا بیمار، ایسا مریض کہ کوئی ماہر، ایکسپرٹ، دیندار مسلمان ڈاکٹر جو روزے نماز کی اہمیت کو جانتا ہو، وہ اگر کسی بیماری میں یہ رائے اور مشورہ دے کہ آپ ابھی روزہ نہ رکھیں، آپ کے لیے روزہ مزید جان لیوا ہو سکتا ہے، یہ شرط ضروری ہے۔ ماہر، ایکسپرٹ، دیندار مسلمان ڈاکٹر وہ اگر کسی پیشنٹ کو کہیں کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے مضر ہے تو نہ رکھیں۔ لیکن اب اس کو بہانہ نہیں بنا لینا، سر میں درد ہے، یہ ہے، وہ ہے، آج پیٹ گڑگڑا رہا ہے، متوا پڑات ہے، تو تھوڑا تھوڑا بہانہ لے کر کے یہ نہیں ہونا، اب اس کو آڑ نہیں بنا لینا، چونکہ بہت سے لوگ باقاعدہ اس کو مثال میں پیش بھی کر دیتے۔ دیکھیے دو چیز ہے، سمجھیے اس کو، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت کہتے ہیں چھوٹ کو، روزہ، یہ مسئلہ تو یہی ہے، اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھے، یہ شریعت نے، ابھی آپ کے سامنے آگے بات آئے گی، اللہ نے یہ سہولت تو دیا ہے، یہ چھوٹ تو دیا ہے، اللہ نے آسانی تو کیا، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ اور ایک ہے عزیمت کہ ہم پھر بھی روزہ رکھیں گے، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور سفر میں بھی دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت سفر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ابھی تو مان لیجئے کہ ماشاءاللہ ترقی کا زمانہ ہے، ہوائی جہاز ہے اور ٹرین وغیرہ سے سفر ہے۔ پہلے چونکہ پیدل سفر ہوا کرتا تھا، اونٹ کے ذریعے اس طرح سے سفر ہوا کرتا تھا۔ ابھی کے دور میں بھی جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو دلی جانا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ 24 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اب آپ حالت سفر میں یا بالکل جنرل ڈبہ میں ہیں، جو لوگ جنرل ڈبہ میں سفر کیے ہوں گے بالکل ایسے ہے تو ایسے ہی ہیں تمام۔ تو ایک معاملہ ہوتا ہے حالت سفر کا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے، اور سفر کا مسئلہ نہیں کہ بھئی کہیں 76 کلومیٹر سے زیادہ اور 14 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ، 14 دن یا اس سے کم تک اگر رکنے کا ارادہ ہے تو آپ مسافر ہیں، یعنی آپ کہیں گئے اور ریگولر اگر آپ کہیں 14 دن یا اس سے زیادہ رکنے کے ارادہ سے گئے تب تو آپ مسافر نہیں ہیں، لیکن اگر 14 دن سے کم یعنی آپ کہیں گئے 76 کلومیٹر دور گئے، ٹھیک ہے نا، اور 2-3 دن کا کام ہے تو آپ مسافر ہیں، ہے نا۔ اب آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے جگہ سے کہیں بھی ایسی جگہ گئے جو آپ کے جگہ سے 76 کلومیٹر دور ہے اور 2-3 دن کے لیے آپ گئے، یعنی کہ 13 دن تک کے لیے، یعنی 14 دن کے لیے اگر آپ گئے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 14 دن مکمل ایک ساتھ اگر آپ نے ارادہ کیا کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں اور ہمارا وہاں 14 دن کا کام ہے، تب آپ مسافر نہیں۔ لیکن اگر 14 دن سے کم، کیا کہتے ہیں، 13 دن یا اس سے جتنا بھی کم آ جائے، 76 کلومیٹر سے زیادہ اور اتنا دن سے کم کے لیے اگر آپ نکلیں تو آپ مسافر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں آپ گئے 3 دن کے لیے گئے، 76 کلومیٹر سے زیادہ 3 دن کے لیے گئے، اور 3 دن میں آپ کا کام نہیں ہوا، پھر 3 دن بڑھ گیا، پھر 3 دن بڑھ گیا، پھر 3 دن بڑھ گیا، اس طرح اگر سال بھر 3 دن کر کے بڑھتا رہا تو آپ سال بھر مسافر رہیں گے، جب تک کہ بیک وقت ایک ساتھ 14 دن تک ٹھہرنے کی نیت نہ ہو جائے۔ اس پر اور بات ہو سکتی ہے، تو یہ اصل اس میں سمجھانا یہ تھا کہ ایک تو حالت سفر ہوتا ہے، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ 4 ویلر میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ ہم کو سفر کر کے ہم کلکتہ پہنچے، اب ہم کو سفر کر کے جہاں جانا تھا ہم وہاں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اب 2-3 دن کا کام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سفر میں 2 طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک ہے حالت اضطراری اور ایک ہے حالت اطمینان۔ سفر میں حالت اضطراری ہوئی جو ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوران ٹریول اس کو کہا گیا کہ یہ حالت اضطراری ہے، کھانا پینا سونا اٹھنا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ اور ایک ہے حالت اطمینان کہ اب ہم کو سفر کر کے جہاں جانا تھا، منزل پہ پہنچنا تھا، ہم وہاں پہنچ گئے، اب آرام سے وہاں کھا پی رہے، سو اٹھ جاگ بیٹھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ حالت زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھ لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چیز ہے، تو شریعت نے چھوٹ تو دیا ہے، لیکن اب اس کو ہر چھوٹی موٹی چیزوں میں آڑ اور بہانہ نہیں بنا لینا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں واقعتاً کبھی سفر ایسا بھی مشکل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اس طرح کے تجربے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ سفر میں ہوں گے تو واقعتاً کچھ عجیب و غریب پریشانی، کھانے کی مصیبت، نہانا، بہت طرح کی پریشانی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیماری کے تعلق سے بھی یہی بات ہے۔ آگے دیکھیے اللہ خدا کہہ رہے ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینہ کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ اچھا، اور ذہن میں ایک بات رہے، دیکھیے اس کو بھی سمجھیے،
ذہن میں ایک بات رہے، رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے، اگر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوٹ گیا اور ساری زندگی بھی روزہ رکھیں گے تو رمضان کے اس ایک روزے کے ثواب اور فضیلت کو حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی ہے. جب یہ بھی دل کے اندر خیال لائیں گے تو پھر روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. یہ چیز ہے. اور ٹھیک ہے، آگے اللہ کہہ رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے تو چاہے اس کو اس کا روزہ رکھ لے، اور ہاں تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی اور تعداد مکمل کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی اور پریشانی کرنا نہیں چاہتے. اگر شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ نہیں آپ چاہے جتنا بیمار ہے آپ نے روزہ رکھبے کیجئے، یا جس حالت میں بھی ہے تو اللہ نے یہ چھوٹ دیا نا، اللہ کی مہربانی ہوئی نا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ اس طرح کی سہولت عطا فرمایا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ہاں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور یہ اللہ نے کیا چھوٹ دیا؟ تاکہ تم عدہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی رمضان کے بعد مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے نا، اللہ نے جو تمہیں ہدایت سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر کرو. اس میں علماء کرام نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے، جو رمضان کے ساتھ جو وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو میں یہ چیز بھی شامل ہے، جو رمضان عیدین خاص طور سے عید کی نماز میں جو آپ 6 زائد تکبیر کہی جاتی ہے نا، اللہ اکبر، تو یہ یہیں سے لیا گیا ہے نا. کہ رمضان کا روزہ ہوا، روزے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور اس ہدایت پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں. تو اللہ کی بڑائی ہر وہ کلمہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی کو اجاگر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس طرح تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو. ایک مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے، فدیے کا مسئلہ، اور بہت باریک مسئلہ، عام طور پہ بات کہیں بولی نہیں جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے ایک آدمی بیمار ہوا، اور وہ ایسا بیمار ہے، یا شیخ فانی کہتے ہیں بوڑھا، یہ بہت باریک مسئلہ ہے، توجہ سے سنیے. ایک آدمی بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا شیخ فانی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا سخت بوڑھا یا بوڑھی کہ اب بیچارہ اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ مشکل ہے اس کے لیے. اتنا سخت وہ بوڑھا ہو چکا ہے کہ بس وہ سانس چل رہی ہے خالی اس کی، لیکن ابھی مرا نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سے. دو چیز، یا تو ایسا بیمار کہ اب اس بیماری کے بعد اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، ٹھیک ہے، یا ایسا شیخ فانی بوڑھا بوڑھی کہ اب بس سانس چل رہی ہے، اب تب کا معاملہ ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اس سلسلے میں بھی آدمی 1-2 سال گزار لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر اس حالت میں رمضان بھی اس کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس حالت میں وہ مر گیا، مرنے کے بعد جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان کے ورثاء کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ نکالے. فدیہ وہی ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، عید میں جو نکالتے ہیں صدقہ فطر، تھوڑا دیکھیے گا اس کو، صدقہ فطر میں جو صدقہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک روزے کے بدلے وہ نکال دیں گے. لیکن کوئی آدمی بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس بیمار کے طرف سے یعنی روزے کا فدیہ بھی نکال دیا گیا، اور پھر وہ بیمار ٹھیک بھی ہو گیا. سمجھ رہے؟ ایک آدمی بیمار ہے اور گھر والوں کو لگا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، اس کے طرف سے فدیہ نکال دیا گیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، تنومند ہو گیا، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اب جو فدیہ نکالا گیا وہ صدقہ میں چلا جائے گا، روزہ اس کو رکھنا پڑے گا جو باقی ہے. یہ مسئلہ عام طور پہ لوگ جانتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، چونکہ بہت سا ایسا دیکھا گیا ہے، بوڑھے بوڑھی یا بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں دنیا سے، چونکہ ان لوگوں کو علم ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ مسائل سے کچھ وابستگی ہے ہی نہیں ہے. قرآن کا درس بھی ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے درس میں آ کر کے بیٹھ رہے. آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ورنہ کل قیامت میں بڑا افسوس ہوگا، اور وہاں سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے شوق والے دور دور سے لوگ آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ آنے والے بہت دور دور سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے، اس کو بہت باریک مسئلہ ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جمعہ کا بیان الگ ہے، اور درس قرآن پہ ہفتہ بھر کی میری محنت رہتی ہے، دن رات کیا پڑھوں کیا نہیں پڑھوں، کیا میں آپ کے سامنے رکھوں، کیسے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جمعہ میں وہ سب کچھ آ کر کے خالی آدھا گھنٹہ یہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن سے جڑ کر کے رہیے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا بیمار جس کی صحت مند ہونے کی امید ختم ہو گئی، فدیہ اس کی طرف سے نکال دیا گیا. اب اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو معاملہ ختم ہے، ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ نکال دینا ہے. اب یاد کیا جائے گا، وہ اس کو لکھ کر کے رکھا جائے گا. اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہمارے اندر اتنا ہوش ہے نہیں ہے، تو ہمارے گھر کے لوگ لکھ کر کے رکھیں گے، جتنا روزہ چھوٹا ہے اس کا فدیہ نکال دیں گے. شیخ فانی کا بھی یہی معاملہ ہے. کوئی
بیمار کا تو چلیے صحت مند ہونے کی امید ہے، لیکن بوڑھا یا بوڑھی کا معاملہ تو عجب ہے نا، وہ تو بیچارے وہ تو بالکل اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان سے اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا، وہ کھا پی بھی نہیں پا رہے اپنے سے، منہ میں لکوڈ دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے لیے بھی کیا ہے کہ فدیہ نکال دینا چاہیے، مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. ہاں اب یہاں بھی بہت سے لوگ گڑبڑ یہاں بھی کرتے ہیں کہ صحت مند آدمی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا فدیہ نکالنا، یہ نہیں کر سکتے آپ. اگر انسان 10 سال تک بیمار ہے، کوئی انسان 10 سال تک انسان روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا ہلکا پھلکا بیمار ہے اور امید ہے کہ اس بیماری سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو 10 سال کے بعد اس کو 10 سال کا پورا روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا. خوب سمجھیے مسئلے، ٹھیک ہے. یہ بات چل رہی تھی. اب بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کچھ بات آئے گی، پھر روزے ہی کے تعلق سے بات ہوگی. دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بالکل تم سے قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. ایک ترجمہ. دوسرا، میں دعا مانگنے والی کی دعا جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں سنتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں تمہیں بھی چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کو مانو. اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی کھولیں گے ہم. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر سے دیکھیے اے نبی، اے پیغمبر، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارے تو میں سنتا ہوں. دعا مانگنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. دونوں ترجمہ. اور جب میں اتنے قریب ہوں اور میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم بھی میری باتوں کو مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس طرح تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے. اب اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نزدیک ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے اللہ کو پکاریں، یا اللہ تعالیٰ دور ہے کہ ہم چلا چلا کے اللہ کو پکاریں؟ ہے نا، اللہ تعالیٰ قریب ہے تو ہم چلائیں گے نہیں، اور یا اللہ تعالیٰ دور ہے تو ہم تھوڑا. تو یہ اسی ضمن میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ، اور ایک آگے سورہ قاف کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ اس آیت میں ایک تو مکمل بات آپ کے سامنے آئی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ رمضان میں جہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کا ربط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ہو جائے کہ بس وہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے کہ جس روزے کو ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، قبول کرنا اور دعاؤں کا قبول کرنا اس اللہ ہی کے لیے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرے، مزدوری کرے، اور جب اجرت لینے کا وقت آئے تو وہ مزدوری چھوڑ کے بھاگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اجرت لے کر کے ہی رہے گا. اسی طرح تمام عبادتوں کا مغز کہا گیا، عبادتوں کا سرا اصل کہا گیا. سمجھیے، قرآن کی تلاوت عبادت، نماز پڑھنا عبادت، اسی طرح دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، اسے عبادت کہا گیا. عبادت. ایک جگہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہ سب بہکاوے مت پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اور یہ اور ڈائریکٹ اور اکیلا کیسے سنے گا، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے؟ بہت سے لوگ آپ کو پٹی پڑھائیں گے، نہیں ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہوگا نا، تو جب تک وسیلہ نہیں لیجیے گا، اور جب تک یہ نہیں کیجیے گا، اور جب تک وہ نہیں کیجیے گا، وہ آپ کو مثال دے کر کے سمجھائیں گے کہ دیکھیے دنیا میں کسی نیتا سے ملنا ہے تو پہلے اس کے پیے کے پاس، یہ سب بیکار کی چیزیں. مطلب اللہ کے بارے میں ہم اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ جب کوئی نظر نہیں آتا ہے تو اللہ ہی تو نظر آتے ہیں، جب کچھ نظر نہیں آتا ہے تو اللہ ہی تو نظر آتے ہیں. کوئی عالم دین، کوئی قرآن کا اسٹوڈنٹ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے آیت ہے نا، کتنی صاف آیت ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے فَإِنِّي قریب، میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اور آگے اور کھولا نا اللہ نے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہاں کوئی ایچ پیچ ہے؟ اللہ خود کرے کہ نہیں پہلے وہاں جاؤ، پہلے یہاں جاؤ، پہلے دایاں بایاں ڈائریکٹ، اس کی کوئی تصور ہی نہیں ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہارے اتنے قریب ہوں. اور ظاہر یار ہم اصل معاملہ پھنستا یہاں پر ہے نا کہ ہم اور چیزوں سے اللہ کو تولنے لگتے ہیں. میں کھل کر کے بات کیا ہم اللہ کو تولنے کس حساب سے لگتے ہیں پتہ ہے؟ پھلا کو اتنا دولت ملا ہم کو کہے نہیں ملا, اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دے رہے. مطلب اس اعتبار سے نہیں تولنا ہے, اس اعتبار سے تولنا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ غیر ایمان والے ہیں, اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. اس حساب سے دیکھنا ہے کہ فلاں آدمی صحت مند ہے, فلاں آدمی ٹھیک ہے, ایک لڑکا جوان لڑکا مالدار گھر میں پیدا ہوا لیکن اللہ دماغ کا وہ نس ہلا دیا, وہ پاگل ہے. وہ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن اللہ نے ایک نس صرف ٹائٹ کر دیا, وہ پاگل ہو گیا. اللہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کتنا خوبصورتی کے خود اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. الذی خلقک پیدا کیا. اگر اللہ ہم سب کو پیدا تو کر دیا نا, پیدا تو جانور کو بھی اللہ کیا. آرا ٹیڑھا پیدا کر دیتا, تب آنکھ یہاں کی جگہ یہاں کر دیتا, نکوا یہاں کی جگہ یہاں کر دیتا, ہاتھ مان لیجئے ہاتھ کو اتنا بڑا ہونا چاہیے اس کے جگہ 10 ہاتھ لمبا ہو جاتا. فسواک ٹھیک ٹھاک پیدا, فعدلک ٹھیک ٹھاک بھی پیدا کیا. ہاتھ کو جتنا بڑا ہونا چاہیے تھا, پاؤں کو جتنا بڑا ہونا چاہیے, آنکھ ناک دانت, اور فعدلک ایک ترتیب کے ساتھ بنایا. جہاں آنکھ وہیں آنکھ رکھا, جہاں کان وہیں کان رکھا, جہاں پاؤں وہیں پاؤں رکھا. بات سمجھ میں آ رہی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس اعتبار سے جو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو بتائیے ہم شکر گزار بنیں گے. ہم اللہ کو دوسرے حساب سے تولتے ہیں. ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں, تو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, شراب بھی پیتا, اس کے کاروبار میں برکت, میرے میں کہے نہیں ہو رہا ہے. اور آج آپ جمعہ میں سنیں اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہ دنیا داری اور مادیت اور دولت یہ آزمائش کی چیزیں ہیں, اس حساب سے تولنا نہیں ہے. انسان یہیں پہ آ کے گڑبڑا جاتا ہے. ہم تو قرضے میں ڈوب گئے, ہم تو اس میں ڈوب گئے. کوئی نہیں, ہم دنیا اسی کا نام ہے. بس یہ ہے کہ اللہ موت جب ہماری آئے, موت آئے, موت سنیے اس کو, دنیا تو کٹ جائے گی, جانور کی بھی کٹ رہی ہے, کٹ جائے گی, غیر ایمان والے کی بھی کٹ رہی ہے. ہماری موت حالت ایمان پر ہے. اور ہمارے جھولی میں کچھ اس حد تک ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا لائے ہو, اللہ کچھ نہیں, بس یہی چیزیں ہیں. اللہ کچھ نہیں, بس قرآن سیکھ کر کیا ہے, اللہ کچھ نہیں, ایک نماز صرف اونلی ون. اللہ ایک نماز مجھے یاد آتا ہے جو میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی, اس میں دل میں تھا کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ایک سجدہ اللہ آپ کے لیے ہوا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. مجھ پر ایمان رکھے, یقین رکھے, تیقن اللہ پر ہونی چاہیے. میں عقیدے پہ بہت بات کرتا ہوں, آپ دیکھتے ہوں گے میرے تمام بیان کا محور چونکہ بہت دل دکھتا ہے جب معاشرے میں قوم کے بیچ چلتا ہوں, لوگوں کے اندر الٹی سیدھی گندی رسمیں جو پھیلی ہوئی ہیں نا, دل ٹوٹ جاتا ہے جی نا. دیکھیے تو یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات آئی, اور کتنی اہم بات ہے. پھر اب روزے کے تعلق سے چند بات آپ کے سامنے آئے گی. دیکھیے اس کو, یہ سب بہت اہم مسئلہ ہے. آج کا سبق بہت اہم ہے, ذرا جل کر کے رہیے گا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دیکھیے شروع میں یہ تھا, جیسے اوپر آپ سنیں نا کہ دو اختیار تھا نا کہ روزہ رکھیں یا فدیہ دے دیں, یہ اختیار تھا. لیکن بعد میں پھر یہ فدیہ دینے والے کے آپشن کو ہٹا لیا گیا کہ آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو مسئلہ ایک یہ تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں, ٹھیک ہے نا, افطار کر لیے, افطار کے بعد رات میں آپ اپنے بیوی سے نہیں مل سکتے. رات میں عشاء کے بعد بیوی سے ملنا تو مطلق حرام تھا, یعنی رمضان کے مہینے میں بھی, سمجھیے گا اس کو, بیوی سے آپ نہیں مل سکتے. اور اگر سو گئے تھوڑا بہت افطار کر کے سو گئے, تو سونے کے بعد اگر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے ہیں. شروع میں یہ مسئلہ تھا, ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی. دو چیز, افطار کے بعد آپ یعنی صبح صادق تک, سحری تک, یعنی پورے رمضان کا یہ معمول تھا, دن کی بات نہیں ہو رہی ہے, رمضان کی رات کی بات ہو رہی. افطار کے بعد اگر آپ سو بھی گئے تو آپ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی بیچارے دن بھر محنت کر کے آئے, اور شام میں پھر افطار کے وقت جب گھر پہنچے تو گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا. تو ان کی بیوی کہیں باہر گئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے, یہ بیچارے کی آنکھ لگ گئی. بیوی کھانے پینے کا سامان لائی تو سو گئے تھے. اب یہ اٹھے اور اب ٹینشن, کھانا پینا اب سونے کے بعد اب کھا پی نہیں سکتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ صبح صادق تک کچھ کھائے پیے نہیں, اگلے دن پھر اسی حال میں روزہ رکھ لیے, اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بیچارہ دن میں بے ہوش ہو گئے. اسی طرح بیویوں کے پاس بھی نہیں جانا تھا,
حرام تھا کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں رات میں عام حالت میں بھی آپ رات میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ بیوی سے مل لیے بھولے بھٹکے یا کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جو اوپر بات آئی, پھر اللہ نے آسانی کیا. آسانی کیا کہ اب اللہ نے یہ جو رمضان کے مہینے میں رات میں جو یہ مسئلہ تھا, اللہ نے اس حرمت کو اٹھا لیا کہ نہیں, اب چلو تم کھاؤ پیو فجر تک, صبح صادق تک, فجر تک کھاتے پیتے رہو آرام سے, اور اپنے بیویوں سے ہی ملے. یہ جو تمہارے اوپر پریشانی تھی, ہم نے تمہارے اوپر سے اس پریشانی کو کیا ہے کہ ہٹا لیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب سوچ کر کے دیکھیے, اگر یہ مطلب حکم نافذ رہتا ابھی تک تو ہم میں سے کتنے لوگ اس پر عمل کر پاتے. 5 نماز تو ملی, کتنا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, اللہ معاف کرے. 50 نماز ہوتی تو کیا ہوتا, پر ابراہیم علیہ السلام بولے تھے 5 بھی زیادہ, 2 کروا کے جائیے. 5 بھی موسیٰ علیہ السلام 2 کروائیے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اب کتنا 50 سے 5 ہو گیا, اب کتنا کم کرم. اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اور کم کرواؤں, لیکن اللہ تو اللہ ہے نا. کوانٹیٹی کم ہو گئی, تعداد کم ہو گئی, لیکن کوئی 5 بھی پڑھتا ہے تو اللہ ثواب, سبحان اللہ. کوئی کتنا کم نصیب ہو سکتا ہے کہ جیتے جی وہ نماز سے غافل ہے, نماز سے دور رہے. کتنا مشکل ہو گیا نا آج ہمارے لیے نماز کا پڑھنا. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نمازی بنا دے. پڑھا کرو دوست, آج آنکھ کھلی ہے, موقع ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہہ دیا کرتا ہوں نا کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہیں کل سے نماز پڑھنی تھی, ایسے جوان سے بھری پڑے ہیں. خیر ٹھیک ہے. اب آیت دیکھ, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. احل, میں نے تمہارے لیے احل لکم, رمضان کی روزہ کی راتوں میں تمہارے لیے الرفث الی نسائکم, اپنی بیویوں سے ملنا جلنا, بے تکلف ہونا, ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم, عبداللہ صحیح بیٹھو, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. شوہر دونوں کو ایک دوسرے کو لباس کا کام کیا ہے کہ انسان کے سطر کو چھپاتا ہے اور انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. اسی لیے ہر میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ مرد و زن, میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی کہ عیب چھپانے والا بھی بنے اور ایک دوسرے کی خوبصورتی بھی بنے. اور ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر یا ایسے عورتوں کے اوپر کہ میاں بیوی کے آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو کسی سے شیئر کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو کسی سے نہیں کہنا چاہیے, مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے. اور اچھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مذاق میں بھی, مطلب وہ ایک الگ چیز ہے, اور جوان لڑکے مذاق میں ایک دوسرے کا مذاق بھی کرتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل بہت سا بدماشی کرتا ہے, آپ کا بھیا ہوگا, آپ کا دوست رات میں 1 بجے مس کال مارے, تو یہ سب بیکار کی چیز ہے, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے اوپر حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا. وہ تمہارے لباس ہے, تم ان کے لباس ہو. اب یہ اگلی آیت دیکھیے, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا. اللہ جانتا ہے جو تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے تھے. کیا مطلب, وہ جو چوک بھول جو تم سے ہو جا رہا تھا, اللہ نے تو کہا تھا کہ نہیں جانا, پھر بھی چل جاتے تھے. خود عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی زوجہ ایک بار آنکھ لگ گئی ان کی زوجہ کی, یہ باہر سے آئے تو ان کی زوجہ نے کہا یار ہم سو گئے تھے اور سونے کے بعد پھر حرام ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ تم جھوٹ بول رہی ہے. تو اب ہو گئی, اگلے دن اللہ کے راستے. ٹھیک ہے, تو بہت طرح کی بات ہے, بس آپ کے سمجھنے کی بات میں آپ تک رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک حکم اللہ کا تھا اور کہیں نہ کہیں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے اس میں گڑبڑ کر رہے تھے, پھر ہم نے اس پریشانی کو تم سے اٹھا دیا. کہا گیا علم اللہ انکم, اللہ جانتا تھا کہ تم انفسکم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر مہربانی کیا اور کیا کیا, وعفا عنکم, اور جو تم سے گناہ وغیرہ ہو گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. فالآن, تو اب باشروہن, اب دیکھیے اور بہت اہم بات آ رہی ہے. فالآن, تو اب باشروہن, اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو, لیکن حالت روزہ میں اب بھی منع ہے. ٹھیک ہے. اور منع ہی نہیں ہے, ایسا ویسا منع نہیں ہے. آگے کھولوں گا 28واں پارہ میں تو بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر حالت روزہ میں کوئی اپنے بیوی سے جان بوجھ کر اور روزہ یاد رہتے ہوئے دخول کر لیا, بوس و کنار اپنی جگہ پہ ہے, بوس و کنار سمجھتے ہیں, کسوس, یہ اپنی جگہ پہ ہے, دخول کر لیا. اگر دخول ہو گیا تو پھر اس کو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا ہوگا, اور صرف مسلسل, ایک دن بھی اگر ناگا ہوا تو پھر سے 2 مہینہ. ٹھیک ہے. یہ 28واں پارہ میں آپ کو جلدی سے دکھا دوں. آ جاؤ بھائی.
اللہ ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے والا بنا دے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ السِّتِّينَ. چلیے لمبی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ حالت روزہ میں اب بھی حرام ہے. فالآن, اسی کو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جب وہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. کمر کس لینے سے مراد یہی ہے, لنگی تہبند چڑھا لیتے تھے, کمر کس لے, سب محاورہ ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ محاورہ ہے, 9-2-11 مطلب بھاگ گیا. تو یہ محاورے میں تیار ہو جاؤ. تیاری میں یہ بھی ہے کہ انسان خاص طور سے اس ایک مہینے میں مطلب بہت حد تک کوشش کرے کہ بیویوں سے دور رہے, اس اعتبار سے دور رہے. ٹھیک ہے نا. ہاں آگے دیکھیے, دیکھیے بہت اہم بات, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ, تو اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اپنے بیویوں سے ہم بستری کرو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اور تم اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے, اب ہم بستری یا بیوی سے ملنے کا مقصد صرف شہوت اور سیکسول چیز ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اولاد. مقصد عورت اور مرد کا ملنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اولاد کا حصول. کتنی اہم بات ہے. آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے, بہت نو بیاہتے جوڑے کو دیکھا گیا ہے, شادی ہو گئی 5 سال ابھی بچہ پیدا نہیں کریں گے. کہا ہے نہیں تو ابھی انجوائے کریں گے. یہ سب بیکار کے چوچلے ہیں, یہ سب گناہ کی چیز ہے. نکاح کا اصل مقصد جو شریعت کے اندر ہے وہ افراط اولاد ہے, اولاد کا بڑھانا ہے. اور اس پر اور لمبی باتیں ہو سکتی ہے, سمجھے کہ نہیں. فیملی پلاننگ اور یہ سب بیکار کی چیزیں, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں, یہ سب غیروں کا طریقہ ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا بھی ہے کہ رزق کے ڈر سے, کھانے پینے کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. قتل کرنے کی شکلیں ہیں, پہلے تو بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اب پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے, پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ مجھ جیسے گنہگار سے بھی مل سکتے ہیں. اگر فیملی پلاننگ شریعت میں منع نہیں ہے, اس کا طریقہ ہے. اب اس مجمع میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے, کسی کو سمجھنا ہے تو آپ آئیے, پرائیویٹ میں ہم آپ کو سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے نا. کہاں تھے, یہاں پہ دیکھیے, وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, تو تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. مطلب کہ بیویوں سے ملنے کا مقصد اصل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. تو یہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے, اصل ایک چیز ہے. اس میں ایک اور معنی علماء کرام نے لکھا ہے, سنیے, قرآن ہے, سمجھیے, ہنسیے مت, نہیں سمجھیے گا تو پھر رہ جائیے گا. اور یہ سب وہ باتیں ہیں کہ آپ کو دوسرے مجمع میں جمعہ میں یہ سب بات نہیں آ پائے گی, بالکل نہیں آ پائے گی جمعہ میں یہ سب بات, سمجھے. اس لیے یہ سمجھیے کہ باقاعدہ یہ کلاس ہو رہا ہے, قرآن کا درس کے معنی یہ کلاس ہوتا ہے, اس کو بہت سمجھیے. ایک مطلب تو وہ ہوا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو تلاش کرو, یعنی میاں بیوی کے آپس میں ملنے کا اصل مقصد کیا ہے, اولاد کا حصول. اور ایک دوسری چیز ہے کہ تم اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کا مطلب یہ ہوا کہ جو میاں بیوی کے درمیان حلال طریقہ ہے ہم بستری کرنے کا, اسی حلال طریقے پہ رہو, حلال طریقہ سے نہ ہٹو. دخول کا جو صحیح طریقہ ہے, صحیح راستہ ہے, اس طریقہ کے علاوہ, آپ سمجھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں کھل کر بول نہیں پا رہا, اس طریقہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر جا کر کے بیوی کے ساتھ دخول نہیں کرنا ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے, جانوروں کا طریقہ ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. زبان, گردن کے اوپر, پیٹھ کے پیچھے, کہیں بھی جانوروں کے طریقہ سے بیویوں سے ملاقات نہیں کرنی ہے. ایک وابتغوا, جو اللہ نے تمہارے لیے حلال طریقہ رکھا ہے میاں بیوی کے ملنے کا, کہ اس حلال طریقے کے ذریعے تم کیا ہے کہ بیویوں کے پاس آؤ. چلیے آگے چلیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, ٹھیک ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ہم لوگ جب مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے یہی ہوتا تھا. فقہ کی کتابوں میں مولانا شہیم صاحب بیٹھے ہیں, باقاعدہ کتاب الحیض مسئلہ آتا تھا. کتاب الحیض میں جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو بیٹا اس دن کوئی ناگا نہیں, اور دن تو سب ناگا کرے, اس دن سب ٹائٹ رہے, ایک دم کسی کو نیند بھی نہیں آئے, ٹھیک ہے, سب ٹائٹ رہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے میرے استاذ محترم کی ایک بات, آج بھی یاد ہے. ہم لوگ غالباً کیا نام ہے, قدوری ایک کتاب ہے, اسی طرح نوریزہ, یہ سب مسئلے مسائل کی کتاب ہے. تو حضرت کا ایک جملہ تھا کہ بیٹا ہنسو مت, مسئلہ سمجھو. اگر آج نہیں سمجھو گے, کل جب عوام کے بیچ میں جاؤ گے, جب عوام تم سے مسئلہ پوچھے گی تو یہ ہنسنا تم کو کام نہیں دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ مسائل ہے, سیکھنا چاہیے. اور یہ تو دیکھیے اسلام کی خوبصورتی ہے نا. ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, صحابیہ, ٹھیک ہے, کچھ عورتوں کے مسائل ان کو پوچھنا تھا پردے میں, اور وہ سما باندھتی ہے. کیا کہتی ہیں, اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا ہے, لہٰذا میرا بھی حق ہے کہ میں حق بات کہنے میں, پوچھنے میں نہ شرماؤں. اور پھر وہ حیض کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے, اور پھر وہ
اس وقت کوئی دوسری عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے ارے یار تم تو یار اتنا ہیوی بات پوچھ کے تم تو عورتوں کو شرمسار کر دی. کہا نہیں, عورتوں کو شرمسار نہیں کیا گیا بلکہ عورتوں کی ایک بات جو چھپی ہوئی تھی ہم نے پوچھ کر کے سب کے سامنے اس کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. کہا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. ٹھیک ہے, اب کیا حکم ہوا؟ چلو کھاؤ پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ تمہارے لیے خیط الابیض سفید تاگا تاریک تاگے سے صبح کی روشنی سے واضح ہو جائے, یعنی مطلب کہ صبح فجر تک تو تم کھا پی سکتے ہو اور رات کی تاریکی صبح کے اجالے سے ظاہر ہو جائے. مطلب یہ ہوا ہے نا, خیط الابیض سفید دھاگا, خیط الاسود کالا دھاگا, من الفجر فجر سے مراد وہی جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. کھاؤ پیو یعنی سحری کا وقت بتا دیا کہ کب تک کھانا ہے, یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے کھا لینا ہے کہ جب رات کی تاریکی اور صبح کا اجالا میں بالکل واضح فرق ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. اور اس میں بھی مزید بات یہ آئے گی بھی رمضان کے تعلق سے دیکھیے بہت ہر سال یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے. اب تو بھلے چونکہ جنتری وغیرہ کا زمانہ ہے چیزیں دیکھ کر کے ہوتی ہیں, اس میں خاص خیال رکھا جائے. یہاں اس علاقے میں بھی میں آیا تو یہاں بھی اس کو سمجھیے آپ لوگ خوب اچھے سمجھیے. ہر مسجد میں جو ایک کیلنڈر ہوتا ہے نا, کوشش تو ایک تو ہمارے ذمہ داروں کو چاہیے اس بات کو سمجھے کہ علاقے کی 3 4 5 مسجد ہے تو خاص طور سے مغرب اور فجر کا وقت بہت ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, اور رمضان میں تو اور خاص طور سے سمجھے وقت بہت ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. مسئلہ کی لڑائی جھگڑا اس میں نہیں دیکھا جائے کہ 1 سیکنڈ کا اور 1 منٹ کا بھی آگے پیچھے ہوگا تو انسان کا روزہ اور سب کچھ خراب ہو جائے گا. 1 منٹ پہلے اگر آپ افطار کر لیے 1 منٹ دیر تک اگر آپ سحری کرتے رہیں تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں بھی ہے, جس مسجد میں بھی جو دائمی اوقات کا کیلنڈر ہوتا ہے تو کیلنڈر میں جو صبح صادق کا وقت ہے, جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھ لیے یہاں پر 4 کتنا ہے 4:56 ہے, وہاں پہ 56 ہے مثال کے طور پہ. ابھی صبح صادق 4:58 مان لیجئے صبح صادق ابھی 4:58 ہے, یعنی کہ اگر ہم کو کل روزہ رکھنا ہے تو ہم 4:58 سے پہلے پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ 4:58 سحری کا ختم وقت صبح صادق وقت, ٹھیک ہے, خوب باریک مسئلہ ہے سمجھیے گا. 4:58 سے پہلے پہلے ہم سحری کھا کے فارغ ہو لیں. ٹھیک ہے, اب 4:58 کا مطلب ہوا کہ اب صبح صادق داخل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس پر ہے کہ 4:58 یہ سحری کا آخری وقت ہے. سحری کھانا چھوڑ دیں, یہاں پر ایک اعلان ہو جائے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. یہ اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ, ہر ہاتھ میں موبائل ہے, ہر ہاتھ میں گھڑی ہے. اس وقت اب ہم کو چھوڑ دینا. اب اس وقت سے 10 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوگی. خوب سمجھیے گا, اس وقت سے کتنا دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ کہ 10 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوگی تاکہ سحری کا انتہا اور فجر کا ظاہر ہونا اچھے طرح سے متحقق ہو جائے. اب یہاں پہ اگر 4:58 کے بعد کوئی کھاتا پیتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا, لیکن اذان 10 منٹ کے بعد دینا ہے. اور ہمارے معاشرہ میں آپ کے بنگال اور بہار جھارکھنڈ میں کیا ہوتا ہے, اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ زبردستی سب کو کھانے پینے سے روکا جائے. اگر 6 بجے فجر کا جانا ہوگا بیٹا 6 بجے تب سے کھیتے پیتے رہے گا سب. یہ ذہن کو ختم کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بہت باریک مسئلہ, بہت میں سمجھا کے تک گیا ہوں. سب سیدھا ایک ہی جواب ملتا ہے, یہی چلا. کیا سمجھا؟ قرآن آپ کے سامنے, باتیں آپ کے سامنے, حدیث آپ کی, علم آپ کے سامنے ہے. جب آپ لوگوں کو سمجھائیے تو سیدھا سا جواب ملتا ہے. یہ نیکا مولانا صاحب آیا 1.5 سال ہوا, ہم لوگ 20 سال سے یہی کر رہے ہیں. اب اس کا کوئی جواب ہے؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ سمجھدار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ سب سمجھداری کے ساتھ اپنے موبائل وغیرہ ٹائم, آپ دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے, خود تو بچ سکتے. خود تو آپ مسجد کا نظام نہیں بدل سکتے, آپ مسجد کے کچھ نہیں ہے, لیکن اپنے گھر کا تو نظام بہتر کر سکتے ہیں. ہم لوگ کا ہی بچپنا یاد آتا ہے گاؤں اور میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک جگہ میں تراویح سنا رہا تھا, ایک جگہ تو میرا کام صرف تراویح سنانا تھا, اذان کوئی اور دیتا تھا. تو عصر کے بعد باہر نکلے, ایک بڑھیا دھر لی ہیوی طریقے سے دھر لی. آپ کو نیکا آپ لوگ پڑھ کر کے آئے ہیں اور ہم لوگ کھیتے رہتے, آپ اذان دے دیتے, کھانے بھی نہیں دیتے. یہ میں اپنی میرے ساتھ ہوا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. کھیتے رہتے اذان دے دیتے ہیں. اب آپ اس سے کیا بات کیا جائے بیچاری سے, اللہ کی بندی. چلو تو پہلے ہوتا تھا, آپ لوگوں کو بھی اپنا بچپنا, آج بھی لوگ جو لوگ نہیں جانتے وہ کرتے ہیں. اذان جب شروع ہو گئی تو اذان تو وقت کے اختتام پر ہی دیا جا رہا ہے. اگر آپ ایک گھونٹ بھی پانی پی لیے تو آپ کا روزہ اس دن کا نہیں ہوگا. یہ غلطی اگر آپ پہلے کر چکے تو کر چکے, آپ مت کیجیے گا. ہاں سحری اچھی چیز ہے,
سحری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سحری کھا کر اپنے روزے پہ طاقت حاصل کرو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ ایک دن سحری نہیں کھائیے گا تو مر آ جائیے گا. روزہ رکھ لینا ہے، کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں اور باتیں ہو سکتی ہے. اس طرح کوئی ایج پہ اگر مسئلہ رہے تو اس کو اہل علم سے مراد علماء کرام سے اس مسئلے کو سمجھ لیا کیجیے. کیا منٹ ہوا دیکھنے دیجیے، بند کر دیں گے. تھوڑا سا اور دیکھ لیجیے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. چلیے اس آیت کو پورا کر دے رہے، ٹھیک ہے نا. تو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی اس کا محاورہ ترجمہ ہے کہ فجر صبح صادق اچھی طرح سے ہو جائے. ثم اتموا الصیام، پھر اپنے روزے کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک. اور یہاں رات سے مراد وہی غروب آفتاب، سورج ڈوب گیا اب اس میں بھی کہا گیا. اب اس میں بھی آج کل ہمارے معاشرے میں کہا ہوتا ہے کہ جلدی سے تھوڑا سا کھا لو، پھر جلدی سے نماز پڑھیں گے، پھر آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے. یہ سب بیکار کی چیز ہے. بلکہ آپ آرام سے افطار کر لیں اور آرام سے نماز پڑھیں، ہڑبڑانا نہیں. آپ 10 کی جگہ 15 منٹ آرام سے کھا پی لیں. لیکن ابھی اکثر جگہ یہی ہوتا ہے تھوڑا نماز دھرا دھر. اگر بیٹا بھولے سے امام صاحب کوئی لمبا سورہ دھر لیا پیچھے تو پھادے ہو، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. دیکھ شریعت کتنا خوبصورت ہے. آرام سے افطار کریں، کوئی ہڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے افطار کریں، آرام سے نماز پڑھیں. تھوڑا بچ گیا تو آپ نماز بعد کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں. یار اللہ تو ہم لوگوں کو اتنا کھلا رہا ہے. کہاں ملتا تھا صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایک کھجور پہ سب کچھ ہو جا رہا ہے نا. آپ فضائل اعمال میں وہ واقعہ مچھلی والا واقعہ پڑھے ہیں نا، کھجور لے کر کے گئے، کھجور ختم ہو گئی جی. پھر وہ کیا تو نام بھی ہے مچھلی کا، ایک مچھلی سمندر سے نکلا، پھر اس سے اس طرح کی چیزیں. آج تو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ آج ہمارے دسترخوان پہ کتنا کچھ رہتا ہے جی. بیٹا ٹینشن میں رہتا ہے کہاں کھائیں کہاں چھوڑے. 4-5 آدمی ہے تو دھکا دھک. تو خیر یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. امیجن کرے، سوچ کر کے دیکھیں آج انہی کی قربانی ہے نا. اللہ کے رسول صحابہ کرام کی کیسی قربانی ہے کہ ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ ہم لوگوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ کھلا رہا. اور اسی دور میں ایسے بھی گھر میں نے دیکھا، میں گواہ ہوں یار. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے دسترخوان نعمتوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. آج کے دور کی میں ایسے گھر کو بھی جانتا ہوں کہ بیچارہ ان کو پورا رمضان گزر جاتا ہے جناب، کھجور نہیں ملتا ہے. تھوڑا سا وہ چورا بھون کر کے بس وہ افطار کر لیتے ہیں، اور افطار کے بعد جو رات کا دال بھات بناتے ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں. وہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ نے جو نوازا ہے تو یہ چیزیں ہیں. چلیے آیت رہ جائے گی، ٹھیک ہے. دعا کر لے بھائی اللہ تعالیٰ. دیکھیں درس قرآن میں دن بدن میں دیکھ رہا ہوں کہ تعداد کم رہی ہے. کم نہ نہیں چاہے بتائیے، یہ سب چیزیں آپ دوسری جگہ سیکھ پائیں گے؟ بلکہ آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو چیز ہم لوگ مدرسہ میں 15 سال 16 سال رہ کر کے سیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آپ کو قرآن کے تعلیم کے ذریعے آیا کرے. قرآن کے درس کو آپ ہلکے میں نہ رکھ دیجیے، ہلکے میں نہ لیں، سمجھے کہ نہیں، بلکہ اس کو اپنے لیے لازم بنا لیں کہ ہم چاہے ہفتہ بھر جس مشغولی میں بھی رہیں ہم کو درس قرآن میں آنا. اگر کبھی کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو یہ جناب ایاز بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیا کریں اور مربوط رہے، زنجیر ہے یہ، سمجھے. ایک ہفتہ کا دوسرا ہفتہ سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ ایک ہفتہ دوسرا ہفتہ چھوڑ دیجیے گا تو گڑبڑا جائے گا. اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے میرے پیارے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سیکھتے رہنا کب تک؟ موت تک. یہ کہا ہوا کہ سیکھے ہم سے تو نہیں. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے نہیں ہوا 1 مہینہ سیکھے 2 سال سیکھے، چھوڑنے والا بات کہاں سے آ گئی ہے؟ موت تک کرتے رہنا. مر جائیں گے اللہ پوچھے گا کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن کو ہم سیکھ رہے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. یا اللہ میری نماز اس قابل نہیں، میرے روزے، میرے حج، میری داڑھی، میری ٹوپی، یا اللہ کچھ بھی کچھ قابل نہیں ہے. بس ایک طلب آیا تھا، درس قرآن میں بیٹھے تھے، غفران صاحب کی بات سنے، دل میں طلب آیا کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے. یا اللہ ہم قرآن سیکھنے کا شوق آپ کے پاس لے کر کے آ گئے. اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس تعداد کو بھی بڑھائے. پیار محبت سے لوگوں کو کہنا ہے. اجتماع کے لین سے جو دعوت ہو رہی ہے، جو محنت ہو رہی ہے، اس میں بھی سب لوگ اپنی ترتیب بنائے. بھائی ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ ترتیب بنائے ہیں. کون لوگ ترتیب نہیں بنائے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے جو لوگ ترتیب نہیں بنائے ہیں. اشفاق بھائی ترتیب نہیں بنی ہے، بنائیے. زندگی بھر تو ہوتا رہے گا. اس کو مائنڈ سیٹ کر لیے. دیکھیے 32 سال کے بعد سننا ہو کہ اجتماع ہو رہا ہے، پتہ ہے ثواب گناہ اپنی جگہ پہ. آپ اس اجتماع میں ایک الگ بات کر رہا ہوں، آپ اس اجتماع میں اس لیے بھی شریک ہوئیے. 100 سال تک بات ہوگی اس اجتماع کی. جب بات ہوگی نا 10 سال بعد جب بات ہوگی اجتماع، ہاں ہم گئے تھے جب آپ نہیں جائیے گا نا اس ٹائم تو آپ کو لے گا یار اگر ہم بھی چل جاتے تو ہم بھی کہتے نا ہم بھی گئے تھے. میں ایک ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے. تو ہر آدمی کوشش کیجیے اس اجتماع میں ضرور شریک ہوئیے، دل کو صاف کر کے، دل کو پاکیزہ کر کے. دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی. قیل و قال، اور مت سوچیے نگیٹو، سوچیے ہی مت. نگیٹو سوچنے کے لیے اللہ نے ہم کو بہت اکثر دیکھا گیا نا، لوگ جب عمل کرنے کے لیے ان کو کہیے
عجب عجب مسجد میں تو سب بیٹھ کے میٹنگ کرنے والا میٹنگ کرتا ہے، تم کو تھوڑی تم نماز پڑھو نکلو. اس طرح یہ سب شیطانی حربے ہیں. وہاں جاتے تو سب چلاتا ہے تو چلانے دیا، اپنا نماز پڑھیے. صحابہ کی نماز کیسی ہے؟ ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حالت نماز میں ہوتے تھے تو گھر کے لوگ ہو اللہ کرتے تھے کہ اب یہ نماز میں لگ گیا ہے، اب جو اٹھ پٹانگ کرنا ہے کرو، اب ٹینشن نہیں ہے. اور جب سلام پھیر دیتے تھے تو ان کو سب پتا ہوتا تھا کہاں کیا ہو رہا ہے. جب حالت نماز میں ہوتے تھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اور اپنے دل کو پاک کیجئے اور ایک کوشش کیجئے کہ سب لوگ ایک ترتیب بنائیے اور دعائیں بھی کریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر صدقہ نکالیں، روزہ رکھیں، اپنے مستورات کو روزہ رکھنے کے لیے کہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کسی طرح کی رکاوٹ سے اس اجتماع کو مامون رکھے، محفوظ رکھے، اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو کامیاب فرمائے. اور 2 3 4 5 کو دعا ہونی ہے. کوشش تو سب لوگ یہی کریں، جیسے آج جمعہ میں نے کہا کہ 3 دن مکمل لگائیں تاکہ آپ کو سہ روزہ جماعت میں نکلنے کا اجر و ثواب مل جائے. جائیں گے تو بہت سے لوگ دعا وغیرہ میں جائیں گے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں پھر وہ سیر و تفریح ہو جائے گا صرف. تو سیر و تفریح کے مقصد سمجھ جائیے یار، یہی تو خوبصورتی ہے اسلام کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے، گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک آدمی کھڑکی کھولا گھر میں، ایک آدمی کھڑکی کھولا، اس کی نیت کیا تھی کہ یار اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو اس نے کھڑکی کھولا کہ اذان کی آواز آئے گی. اور ایک آدمی کھڑکی اس نے بھی کھولا لیکن اس کا مقصد تھا ہوا نہیں آتی ہے، ہوا ہے. دیکھیں نیت کی وجہ سے کتنا فرق پڑ گیا. جا وہ بھی رہا جا آپ بھی رہے، لیکن وہ ایک بے ترتیب جا رہا ہے، کسی امیر کے ساتھ نہیں جا رہا، کسی ذمہ دار کے ساتھ نہیں جا رہا. جانا اس کا بھی ہو گیا، ٹھنڈا گرم وہ بھی دیکھے گا، لیکن آپ ترتیب کے ساتھ کسی امیر اور کسی ذمہ دار کے ماتحتی میں جو اجر جو ثواب آپ کو ملے گا شاید وہ دوسرے کو نہیں ملے گا. اب جس نے اذان کی نیت سے کھڑکی کھولی کیا اس کو ہوا نہیں ملے گی؟ ملے گی. اور جس نے ہوا کی نیت سے کھڑکی کھولی کیا اس کو اذان کی آواز نہیں ملے گی؟ ملے گی. لیکن ثواب دونوں کا نیت کی وجہ سے الگ الگ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج تھوڑی بات لمبی میں جان بوجھ کر یہ کر رہا ہوں اجتماع کے تعلق سے. یہ محنت ابھی مسلسل ہم لوگوں کو کرنا ہے. مجھے عجب لگا کہ میں کتنے نوجوان سے مل رہا ہوں تو کتنوں کو پتہ نہیں. یہ تو یار ایک تو ہنگامی اور ایمرجنسی طرح اس کی دعوت چلا ہے. ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا جوان سب کے کان تک یہ دعوت پہنچ جانی چاہیے کہ بھئی بنگال کے اندر اتنا بڑا اجتماع اور ہمیں پتہ نہیں، چراغ تلے اندھیرا، پورے عالم سے لوگ آئیں گے، بنگال والوں کو پتہ ہی نہ. تو یہ تو عجب بات ہے نا. اور عجب بات اس لیے کہ ہماری محنت کی کمی. جتنے لوگ جہاں بھی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں کم سے کم اجتماع تک ہر آدمی یہ کوشش کیجئے کہ روزانہ کے اعتبار سے تعلیم اور مشورہ میں، تعلیم میں بھی بیٹھیے، مشورہ میں بیٹھیے. اگر آپ پہلے نہیں بیٹھتے تھے، تعلیم کر کے بھاگ جاتے تھے الگ بات ہے، لیکن اب جب تک اجتماع وغیرہ کی محنت ہے کیجئے نا یار. لوگ تو پوری زندگی لگا دی ہے، ہم لوگ تو ناخن کٹا کے شہید میں نام نکالے، لوگ تو گردن کٹا کے جنت میں جا رہے ہیں نا. ہم لوگ تھوڑا سا کٹا دیں. اللہ ہم ناخن کٹائے دیں آپ کے تو اللہ کی رحم. ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ. جو جس مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھ کے ہڑبڑا کے مت بھاگیے، ٹھیک ہے نا. اور امام کے پیچھے مت پڑھیے. امام صاحب تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے، اس میں نہیں پڑھنا. ہم بیٹھیں گے، میری آخرت بنے گی. امام صاحب بیٹھے ان کا معاملہ ہے. میری بات سمجھ میں؟ ایک امام جو ایک سجدہ کرا دیتا ہے نا، ساری کائنات بیچ کر کے بھی اس ایک سجدے کا بدلہ نہیں دے سکتے. ایک اذان دینے والا جو ایک اذان دے دیتا ہے، ساری ہے نا، اذان دینے کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے قتل کر لے گا آپس میں. ہم اذان دیں گے تو ہم اذان دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے کوشش کریں گے اجتماع کے لیے سے انشاءاللہ. دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو خوب قبول فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہم سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ عمدن سہون کو بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سبوں پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اپنے بیماروں کے صحت کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمام بیماروں کو مکمل صحت یابی عطا فرما دیجئے. یا اللہ میری والدہ پچھلے کچھ دنوں سے سخت علیل ہے، سخت بیمار ہیں. یا اللہ دواؤں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے. یا اللہ آپ کا سہارا ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. یا اللہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے یا اللہ دواؤں کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں تو دوا شفا پہنچاتی ہے. یا اللہ رب قدیر، اللہ آپ تو جانتے ہیں نا یا اللہ، ابھی تو چند سال بھی نہیں گزرے اللہ، آپ نے ابا کو اپنے پاس بلایا، میری چھوٹی بہن کو آپ نے، تو کوئی نہیں یا اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی خوشی ہے، ہم آپ کی مرضی پہ راضی ہیں. لیکن یا اللہ انسان ہونے کی حیثیت سے دکھ تو ہوتا ہے، اپنوں کے بچھڑنے کا قلق تو ہوتا ہے. یا اللہ ہم آپ کی مرضی کو نہیں جانتے لیکن ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. میری امی
کی صحت کو ٹھیک کر دیجئے اور ان کے سائے کو ہم تمام بھائی بہنوں پہ دراز کر دیجئے یا اللہ، پہلے کے تلے تن و من کر دیجئے، صحت مند کر دیجئے یا اللہ، پہلے کے طرح ٹھیک کر دیجئے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ، آپ کے سوا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ رب قدیر رب ذوالجلال والاکرام، ڈاکٹروں نے بھی علاج سے ہاتھ اٹھا دیا ہے یا اللہ، دنیا سے ہم ہر چند کے مایوس و نا امید ہو گئے ہیں، ہم آپ سے کل بھی نا امید نہیں تھے اور آج بھی نا امید نہیں ہے یا اللہ، آپ کو آپ کے رب ہونے کا واسطہ، آپ کو احکم الحاکمین ہونے کا واسطہ، آپ کو یا اللہ قادر مطلق ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے بادشاہی کا واسطہ، آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مقدس کلام کا واسطہ یا اللہ، والدہ محترمہ کو مکمل صحت یابی عطا فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ، خاص طور سے ہم میں سے جن کے ماں باپ یا وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں گزر چکے ہیں، سبوں کی مغفرت فرمائیے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے، میرے والد محترم اور جو لوگ چھوٹی بہن سمیت جو لوگ بھی گزر چکے ہیں سبوں کی مغفرت فرمائیے یا اللہ، جو لوگ اس درس قرآن میں آتے ہیں، اس درس قرآن کے سجانے اور اس درس قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ آتے ہیں، ہفتہ میں ایک دن آتے ہیں یا اللہ، مجھ جیسا گندا انسان ان کے قیمتی وقت کو میں زیادہ لے لیتا ہوں یا اللہ، ان کے ایک ایک لمحے کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، ان کے ایک ایک لمحے کو یا اللہ اس طور سے قبول فرما لیجئے کہ جب کل قیامت کے دن آپ انہیں ان وقتوں کا ثواب عطا فرمائیں تو ہمیں ایسا لگے کہ اے کاش کہ ہم نے ایک گھنٹہ کیوں پوری رات درس قرآن میں کیوں نہیں لگا دیا یا اللہ، ایسا ہمارا ایمان عطا فرمائیے، ایسا ہمارا جذبہ ایمانی عطا فرمائیے یا اللہ، جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، اور آخرش یا اللہ، آپ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سبوں کے لیے نماز کا پڑھنا آسان کر دیجئے، فجر کی نماز آسان کر دیجئے، ظہر عصر مغرب عشاء تمام نمازیں ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، بے نافرمان اولادوں کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی جملہ دعا کو محض اپنے فضل و کرم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ زاہد بھائی